اللہ تعالی جل جلالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اس پر متعدد الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث سے، اور خود مخالفین نے ان باتوں کو مانا ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے۔ متعدد کتابوں میں اس بات کو وہ لکھ گئے ہیں، چاہے وہ حیاتی ہوں یا مماتی ہوں، انہیں سب نے مانا ہے، لیکن آج کل وہ اپنے اپنے بزرگوں سے اور وڈیروں سے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ کتاب النوازل جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 161 پر ایک بہت بڑا فتویٰ موجود ہے علماء دیوبند کی طرف سے، جو آج کل ہم سے اس موضوع پر مناظرے کرتے ہیں اور چیلنج بازیاں کرتے ہیں۔ جب میدان آتا ہے تو پھر اپنے ہی ان وڈیروں کے طریقے پر چلتے ہوئے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ کتاب النوازل جلد 2 ہے، صفحہ 161 پر یہ بات موجود ہے۔ ان کے بہت بڑے ایک نام نہاد مفتی سمجھے جاتے ہیں، مفتی اعظم ان کو کہتے ہیں، مفتی محمد سلمان منصور پوری، انہوں نے اس کو لکھا ہے کتاب النوازل کو، ایک بہت بڑا فتویٰ ہے، اور اس پر تقریباً 8 بڑے بڑے علامہ فہامہ انہوں نے دستخط کیے ہیں، تقریضیں لکھی ہیں، اور مفتی رشید احمد صاحب کراچی والے، ان کے بقول اور تھانوی کے بقول تقریض لکھنا ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ تو یہ سب 8-9 بڑے بڑے مفتی کتاب النوازل پر دستخط کرتے ہیں، تقریضیں لکھتے ہیں، شہادت دیتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے۔ کتاب النوازل جلد 2 صفحہ 161 پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے، کتاب النوازل ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزئی علم غیب کا قائل ہے تو وہ بندہ کافر نہیں، یعنی کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جزئی یعنی بعض علم غیب کا قائل ہے تو وہ بندہ کافر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب۔ تو انہوں نے جو بعض علم غیب لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، الحمدللہ ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض علم غیب ہے، اللہ کے مقابلہ میں اللہ کا کل ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، اور اللہ جل جلالہ کا علم قدیم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک حادث ہے۔ اور اسی طرح جو انہوں نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بعض علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہو تو وہ بندہ کافر بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا اور 1400 سال کے علماء کا
یہ عقیدہ آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم غیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور جو ہم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کل علم غیب عطا فرمایا ہے، تو یہ مخلوقات کے لحاظ سے ہے. مخلوقات کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل علم غیب ہے، کلی علم غیب ہے. اور اللہ جل جلالہ کے مقابلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بعض ہے، محدود ہے، کم ہے، تھوڑا ہے. اور اللہ جل جلالہ کا علم قدیم ہے، اور اللہ جل جلالہ کے علم مبارک کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. یہ کتاب النوازل جو ایک بہت بڑا فتویٰ ہے، بڑے بڑے علماء نے، مفتی سلمان منصور پوری ان کو بڑے بڑے علماء جانتے ہیں، خود مخالفین نے اس کو ایک بہت بڑا مفتی اعظم مانا ہے. انہوں نے بھی اس بات کا یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے زیادہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بڑے بڑے علماء، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. الدرر المنصورہ اور صفحہ نمبر ہے 380 پر، یہ بہت بڑے ایک نام نہاد عالم سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے نام پر لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں. حسین علی کے نام پر لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں، اور اس کو شیخ الحدیث شیخ التفسیر کہتے ہیں. لیکن شیخ التفسیر کہنا، شیخ القرآن کہنا، وغیرہ وغیرہ کہنا یہ آسان کام ہے، لیکن ان کی بات کو ماننا یہ مشکل کام ہے ان کے لیے. تو انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، اور صفحہ نمبر 380 پر لکھا ہے یعلم بعضہ حتی یکون لہ معجزتاً. بیضاوی شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379 پر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بعض علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ. بیضاوی شریف کے حوالے سے علامہ بیضاوی کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. آگے لکھا ہے تفسیر ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اللہ اکبر، بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے عاشق رسول حضرت ابن عباس. یہ وہ بندہ ہے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا پیدا ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان مبارک ابن عباس کے منہ مبارک میں ڈالا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا فرمائی. بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور بھی حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. انہوں نے دعا مانگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. یا اللہ میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کی تفسیر اور فقہ کی سمجھ عطا فرما. یہ وہ ابن عباس ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. کیا نام ہے؟ ابن عباس. صفحہ نمبر 379 پر یہ بھی وہی عقیدہ لکھتے ہیں جو 1400 سال کے علماء کا عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم شیخ القرآن شیخ الحدیث و تفسیر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ کا عقیدہ ہے. انہوں نے بھی لکھا، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ اے الا رسولا قد ارتضاہ یعلم بعض الغیب. انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لکھا ہے اے من اختار من الرسل فانہ یطلعہ علی بعض الغیب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب عطا فرمایا ہے. اور اسی طرح تفسیر مدارک صفحہ 379 پر یہ بات موجود ہے. خود مخالفین نے اس بات کو مانا ہے اور اپنی کتاب میں لکھ گئے ہیں. علامہ صاحب
تفسیر مدارک کا عقیدہ لکھتے ہیں اے الا رسولا قد ارتضاؤ یعلم، جانتے ہیں بعض الغیب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض علم غیب کو جانتے ہیں. اور یعلم یہ مضارع کا صیغہ ہے، معنی بنے گا جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے قیامت تک کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے الا رسولا قد ارتضوا یعلم بعض الغیب. اور اسی طرح تفسیر خازن، علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ انہوں نے لکھا ہے، لکھا کہ فیظہر علی ما یشاء من الغیب فیکون ذلک معجزۃ لہ، کہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آخر میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، وقت کے محدث ہیں، وقت کے شیخ القرآن ہیں، وقت کے امام ہیں، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وَمُقْتَضَى اطلاع الرسول علی بعض الغیب، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بعض علم غیب پر اطلاع فرمائی ہے، آپ کو عطا فرمایا. وَمُقْتَضَى اطلاع الرسول علی بعض الغیب، کہ یہ علامہ قسطلانی کا بھی عقیدہ لکھا ہے اور علامہ بیضاوی کا بھی عقیدہ لکھا ہے، صاحب تفسیر مدارک والے کا بھی عقیدہ لکھا ہے، ابن عباس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب عطا فرمایا ہے. اور یہ عقیدہ 1400 سال کے علماء کا یہ عقیدہ آ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کا بھی علم عطا فرمایا ہے، مستقبل کا بھی علم عطا فرمایا ہے، اور حال کا بھی علم عطا فرمایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک جبرائیل سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اسرافیل سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے بعد کل کائنات میں آسمان والوں سے بھی زیادہ، زمین والوں سے بھی زیادہ، مشرق والوں سے بھی زیادہ، مغرب والوں سے بھی زیادہ، شمال والوں سے بھی زیادہ، جنوب والوں سے بھی زیادہ، اللہ کے بعد اس کائنات میں جس کا زیادہ علم ہے وہ آپ کے میرے ہادی، آپ کے میرے مربی، آپ کے میرے رہبر، آپ کے میرے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد آیات اس پر موجود ہیں، جیسا کہ یہ حسین علی اور امیر بندیالوی وغیرہ وغیرہ، جن کو شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر کہتے تھکتے نہیں، اور ان کے نام پر لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو ماننا ہر ایک کا کام نہیں ہے. انہوں نے بھی مانا ہے، علامہ بیضاوی کے حوالے سے لکھا ہے، صاحب تفسیر مدارک کے حوالے سے لکھا ہے، علامہ قسطلانی کے حوالے سے لکھا ہے، علامہ خازن کے حوالے سے لکھا ہے، اور ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب عطا فرمایا ہے. اور اسی طرح کتاب النوازل والے مفتی سلمان منصور پوری صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کتاب النوازل پر دستخط کیے ہیں، تقریضیں لکھی ہیں، شہادت دی ہے کہ کتاب النوازل بالکل ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک نمبر کی کتاب ہے، انہوں نے بھی مانا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے.